نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، سورہ الانفال کی آیت ابتدائی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یقیناً مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، ان کے دل اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ان کی آیات اللہ کی تو وہ انہیں بڑھا دیتی ہیں ایمان میں، اور اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا خطبے کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کرنی۔ ہم مسلمان جنازے بھی پڑھتے ہیں، ہسپتالوں میں جاتے ہیں تو ہسپتالیں بھی بھری پڑی ہیں، سڑکوں پر حادثات جو ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ سارے معاملات جو دنیا میں ہو رہے ہیں یا ہمارے سامنے ہو رہے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا خوف نہیں کرتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہم جنازے میں ہوتے ہیں تو گپے لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، تدفین کو دیر ہوتی ہے تو وہاں بھی سیاسی اور غیر سیاسی گفتگویں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی موت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ موت جو ہے وہ قیامت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے۔ کامیاب مسلمان وہی ہے جو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے، اس کی کامیابی اسی میں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یقیناً حقیقت میں تو بس صرف وہی مومن ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ دہل جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہمیں تقویٰ ملنا چاہیے جو ہم نہیں لیتے۔ ہمیں زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ قبر ہے، موت کے بعد۔ قبر ایک دفعہ جو ہے وہ دبوچ لیتی ہے، چاہے کتنا بڑا نیک آدمی بھی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ تو وہ دبوچ لیتی ہے، اچھا خاصا بندے کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ لیکن نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ قبر جو ہے وہ پھر چھوڑ دیتی ہے، وہ فراخ ہو جاتی ہے۔ سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے،
یہ جو ذہن میں ہے نا کہ نیک لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، پہلا یہی ہے کہ قبر جو ہے وہ دبوچ لیتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں ان کی شکلیں بھی ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ جب وہ بندے کو اٹھا دیتی ہیں تو وہ ایک دفعہ دہل جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ سوال و جواب میں کامیابی کے بعد پھر اس کو وہ حصہ دکھایا جاتا ہے جس میں اس کو مستقل رہنا ہوتا ہے، کہ فرشتے یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم کامیاب نہ ہوتے تو پھر تمہارا یہ جگہ تھی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو، تمہارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے، اور حساب کتاب کے بعد قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو جھیلنے کے بعد، پل صراط سے کامیابی کے بعد، میزان سے کامیابی کے بعد پھر تمہیں جنت دی جائے گی۔ تو اس لیے آپ اس کی تیاری ہمیں سب کو کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس تیاری نہیں ہے۔ راستہ بہت طویل ہے، وقت بہت کم ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وقت بہت کم ہے، کیسے یہ راستہ طے کریں گے؟ تو اس لیے اللہ نے زندگی اسی لیے دی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آتا ہے، اور وہ غالب ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہن میں یہ خیال رہتا ہے، یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، انشاءاللہ شفاعت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، لیکن وہ کنڈیشنل ہے۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، پڑھتے ہیں نا؟ اس میں ایک آیت آتی ہے، آیت کا حصہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر وہ جس کو ہم اجازت دیں گے، جس کو وہ اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے۔ تو سفارش جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ فرشتے بھی سفارش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکے گی
مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور چاہت سے جس کے لیے اجازت دے. لمن یشاء ویرضا، یعنی جس سے اللہ راضی ہوگا اس کی اجازت دے گا. اور اس لیے فرمایا کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، تو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس دن سے ڈرو جب تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں سارے اعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے اور وہ ہمیں تھوڑے لگیں، زیادہ نہ لگیں. مثلا اگر ہم نے فرض نماز پڑھ لی ہے تو سنت نماز ادا کریں، اور سنت پڑھ لی ہے تو نوافل ادا کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے لیے یہی حکم دیں گے کہ اگر اس کے فرائض میں کمی ہے تو نوافل میں اس کی کمی کو پورا کیا جائے. ہمیں نوافل ادا کرنے چاہیے. مساجد خالی ہیں، فجر کی نماز میں آ کے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں ارد گرد جو اپنے گھروں میں بستروں پر سو رہے ہیں. اسی ریشو کو آپ دیکھ لیں کہ مساجد جو ہیں دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ محبوب جگہ ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ غیر محبوب جگہ جو ہیں وہ بازار ہیں، اسواق، جس میں ہم دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں بہت مزہ آتا ہے. اور فرمایا کہ وَالْمُؤْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَالطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ كَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ ہوا میں اڑتا ہے، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. اس کو پانی سے نکالیں تو وہ تڑپتی ہے اور وہ مر جاتی ہے. پرندے کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیں تو وہ تڑپتا ہے. ہماری یہ پوزیشن نہ ہو کہ ہم مسجد میں آئیں تو جیسے پنجرے میں آ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسجدیں جو ہیں ان میں ہمارا دل پاک و صاف اور خوش ہو جائے. علماء کی محافل جو ہیں ان میں بیٹھا کریں، ان سے سیکھا کریں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی علمی گفتگو جو ہیں ان کو دیکھیں، سنیں اور ان کو یاد رکھیں. قرآن پاک کی تلاوت کریں سمجھ کر، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں. چلو آج میں آپ لوگوں کو اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جتنا ہم اور ہمارے بچے موبائل دیکھتے ہیں اتنا تو قرآن پڑھیں.
جتنا ٹائم موبائل دیکھتے ہیں اور جس طرح موبائل سے محبت ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے سلام کے فوراً بعد موبائل کو دیکھتے ہیں کہ کیا میسج آیا ہے، تو آپ سلام کے بعد فوراً قرآن کو دیکھیں کہ کیا میسج آیا ہے اللہ کی طرف سے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ایک سورت کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے معانی دیکھیں، اس سورت کو بار بار پڑھیں تاکہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور آپ کے جسم و جان کا حصہ بن جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو پڑھتے جائیں، پھر پڑھتے جائیں، پھر پڑھتے جائیں، پتہ نہیں قرآن نے کیا کہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی قرآن نے کیا کہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ علماء کی محافل جو ہیں ان میں بیٹھا کریں، ان کے جو درس ہیں ان میں بیٹھا کریں، ان کی جو مجالس ہیں ان میں بیٹھا کریں، سنا کریں۔ علماء کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں، بڑا مقام ہے۔ میں نے ایک عالم دین سے سنا کہ یہ جو مسجد چوک دال گرا ہیں جس میں حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے اور وہاں پہ امام تھے، اس مسجد کا بھی بنیاد انہوں نے اور بندہ ناچیز نے پہلے مل کر پہلی اینٹ یہاں رکھی تھی۔ ایک گجر آتا تھا ہفتے میں ایک بار، وہ دودھ لے کے آتا تھا اور مکھن کے پیڑے بنا کے لے آتا تھا، وہ بچوں کے لیے لاتا تھا کہ جی جو قرآن پاک اور جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو دودھ دیا جائے، ان کو مکھن کھلایا جائے۔ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے دودھ اور مکھن ہیں؟ میں دودھ اور مکھن کی بات کر رہا ہوں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں مسجد میں ایسے، اس نے گجر صاحب کو کہا یار آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دودھ آپ لاتے ہو، مکھن لاتے ہو، یہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا جی بچوں کے لیے لاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ حافظ عبد القادر روپڑی کھا جاتے ہیں، وہ پی جاتے ہیں دودھ، یہ ان کے گھر چلے جاتا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ دعا کے کھڑے کر دیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں جو دودھ لاتا ہوں وہ حضرت مولانا شیخ القرآن والحدیث مناظر اسلام مولانا حافظ عبد القادر روپڑی جو ہیں وہ دودھ پیتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، ان بچوں میں سے پتہ نہیں کون سا عبد القادر بنے گا، لیکن یہ ہے کہ میری زندگی میں عبد القادر نے تو دودھ پیا، مکھن کھا لیا۔ یہ ذہن بنائیں کہ علماء کی قدر، بات میں اس انداز میں کر رہا ہوں کہ علماء کی قدر، اس نے تو پتہ نہیں کس انداز سے کہا ہوگا لیکن اس کے دل میں قدر تھی علماء کی کہ اگر بچے نہیں پیتے تو ایک عالم دین پی جاتا ہے، تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے مقام کی بات ہے۔ اس لیے علماء کی محافل میں بیٹھا کریں، ٹائم نکالیں اپنے بزنس سے، اپنے کام سے، بازاروں میں چلنے پھرنے سے، گھر میں بیٹھنے سے وقت نکالیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ جتنا علم آپ کو قرآن کا مل جائے گا، میں آپ کو سچی بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری مساجد میں
نماز کے انتظار میں بیٹھے قرآن نہیں پڑھتے، گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا الا ماشاء اللہ. ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ آپ قبر میں بھی قرآن پڑھتے رہیں، قبر میں بھی آپ کا قرآن گائیڈ ہو اور آپ کو بتائے، کیونکہ آپ کو تو وارننگ دینے والی بہت ساری چیزیں آپ کے جسم میں ہیں، وارننگ دیتی رہتی ہیں. یہ آپ کی جلد کمزور ہو گئی، آپ کے ہاتھ کمزور ہو گئے، آپ کا جسم کمزور ہو گیا، آپ کے پٹھے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. یہ وارننگ ہے، تیاری کی وارننگ ہے. تو ایک وارننگ یہ بھی ہے کہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ بھی بہت بڑی وارننگ ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے ایک ملازم رکھا ہوا تھا. ذرا غور سے سننا کہ وہ صبح سے پہلے تہجد کے ٹائم پہ گھر کے باہر آ کر دروازے سے آواز دیتا تھا، یا عمر اتق اللہ. کافی عرصہ چلتا رہا. کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر باہر نکلے اور فرمانے لگے کہ آج کے بعد تمہارا یہ کام ختم، اس کام کے لیے میرے پاس ایک اور آ گیا ہے، لیکن تمہاری تنخواہ جاری رہے گی، تنخواہ بند نہیں ہوگی. انہوں نے کہا جی وہ بتائیں وہ کون آ گیا ہے؟ فرمانے لگے جی میں نے آج شیشہ دیکھا تھا، میری داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، بس میرے لیے یہی کافی ہے اللہ سے ڈرنے کے لیے. اتق اللہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. یہ سفید بال جو ہیں اس سے اللہ کے فرشتے بھی لحاظ کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس وقت سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً، نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام کیا جائے گا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کر سکے گا. یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے. اگر یہ ہم قرآن پڑھیں، حرم میں جب جاتے ہیں تو تقویٰ بہت آ جاتا ہے، یہ قدرتی بات ہے. وہاں ہر نماز میں پہنچتے ہیں، الحمدللہ ہمارے عمرہ زائرین اور حجاج، اور وہی تقویٰ اس دنیا میں آتے ہیں جب اپنے گھروں میں تو وہ لے کر آئیں. یہ بات درست ہے کہ وہ مٹھاس جو وہاں کی نماز میں ہے، جو وہاں کی قرآن کی تلاوت میں ہے، وہاں کے خطبات جمعہ میں ہے، وہ یہاں نہیں ہے. یہ بات درست ہے. لیکن یہ ہے کہ جی آپ یہ چیزیں اپنے دل کے اندر بٹھا کے آئیں کہ میں عمرہ اسی لیے کرنے آیا ہوں
کہ جو تقوی یہاں پہ ہے وہاں بھی وہی ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے. میرا تو کوئی گھر نہیں، میرا تو کوئی در نہیں، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، میرا تو کوئی بزنس نہیں. او عابر سبیل، یا راہ چلتا مسافر. یہ دنیا ہے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تیرے اوپر شام آ جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا، ہو سکتا ہے رات کو اللہ کو پیارے ہو جاؤ. فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا. تو فرماتے ہیں کہ صحت کو اپنی بیماری کے لیے تیار کرو، صحت کو اپنی بیماری کے لیے تیار کرو، اور زندگی کو اپنی موت کے لیے تیار کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.